بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ دوسرا باب مکمل ہوا۔ اس دوسرے باب کو خوب یاد کر لیا جائے اور اس کو کا خوب امتحان ہو جائے اور اس کے سوال و جواب بھی ہو جائے، تب جا کر کے تیسرے باب کو شروع کرنا ہے۔ اس باب کے سوالات کچھ سمجھ لیے جائیں۔ پہلا سوال، ذوی الفروض اور عصبات میں کل وارث کتنے ہیں؟ وہ میں نے پہلے بتلا دیے کہ 22 ہیں۔ اب آگے پھر یہ تفصیل ہے، کل مرد وارثہ کتنے ہیں یہ گنے جائیں۔ اپنے ہی ذہن سے یہ جواب نکالا جائے۔ کل کتنی عورتیں وارثہ ہیں؟ پھر وہ کون سے افراد ہیں جو صرف ذوی الفروض ہیں؟ ظاہر ہے 12 ذوی الفروض میں سے 6 وارث وہ ہیں جو ذوی الفروض بھی ہیں، اسبا بھی ہیں، اور 6 صرف ذوی الفروض ہیں۔ اور سوال ہے وہ کون سے افراد ہیں جو صرف اسبا ہیں؟ کل اسبات 12 ہیں، ان میں سے 2 اب اور جد، ذوی الفروض اسبا دونوں میں چلتے ہیں، باقی 10 ہیں جو صرف اسبا ہیں۔ اصل یہ جواب خود ذہن سے نکالے جائیں۔ اس طرح ایک سوال ہے وہ کون سے افراد ہیں جو ذوی الفروض بھی ہیں اور اسبا بھی ہیں؟ اور سوال وہ مرد جو مردوں کو محجوب کرتے ہیں، ذوی الفروض اور اسبات میں ایسے کئی مرد ہیں۔ اور سوال وہ مرد جو عورتوں کو محجوب کرتے ہیں، اس کو بھی ذہن سے نکالا جائے۔ اور سوال وہ عورتیں جو عورتوں کو محجوب کرتی ہیں۔ اور سوال وہ عورتیں جو مردوں کو محجوب کرتی ہیں۔ اور سوال ایسی مثال جس میں اسبے کے لیے کچھ نہ بچے۔ ایک میت لکھ کر ورثہ ایسی ترتیب سے لکھے جائیں کہ ان میں ایک وارث اسبا ہو، پھر ذوی الفروض کو دینے کے بعد اسبے کے لیے کچھ نہ بچے۔ ایسی مثال ہو جس میں 7 مختلف افراد وارث ہوں۔ مختلف سے مراد جیسے اخ خیفی اور اخت خیفی اور بنت اور بنت الابن، اور اس طرح 7 افراد کی ترتیب بنائیں اور 7 کے 7 وارث ہوں۔ یوں نہ ہو کہ 7 بنتیں لکھ کر کہا جائے کہ 7 وارث ہیں۔ ان تمام ذوی الفروض و عصبات میں وہ کون سے افراد ہیں جو محجوب نہیں ہوتے؟ اس طرح یہ اہم سوال، وہ کون سے افراد ہیں جو محجوب بحجب نقصان ہوتے ہیں اور محجوب بحجب حرمان نہیں ہوتے؟ یہ اہم سوال۔ اس طرح یہ سوال، وہ افراد جو محجوب بحجب نقصان بھی نہ ہوں، محجوب بحجب حرمان بھی نہ ہوں۔ اس طرح یہ سوال، وہ کون سے افراد ہیں جو محجوب بحجب نقصان بھی ہوتے ہیں اور محجوب بحجب حرمان بھی ہوتے ہیں؟ ضمیمہ کے اندر اس طرح کے سوالات اور جوابات موجود ہیں۔ دوسرے باب کے آخر میں لطائف کے لحاظ سے چند باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلا لطیفہ، پہلا فائدہ، زوجین کو ذوی الفروض سببی اور باقی 10 کو نسبی کہتے ہیں۔ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا لطیفہ، اگر ثلث باقی زوجہ کے ساتھ ہو تو ربع ہو جاتا ہے اور زوج کے ساتھ ہو تو سدس ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی پہلے عرض کر دی ہے۔ تیسرا فائدہ اور لطیفہ، جس صورت میں عصبہ کو مل رہا ہو اس میں عول نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب عصبے کو ملے گا تو معلوم ہوا کہ ابھی تک مسئلے سے کچھ بچا ہوا ہے، اور عول تو اس کو کہتے ہیں کہ مسئلے سے بڑھ جائے۔ 4، جس صورت میں عصبے کو کچھ نہ ملے اس میں عصبہ محجوب متصور ہوتا ہے۔
5 عول اور رد اور عصبے میں آپس میں تضاد ہے. جہاں عصبہ ہوگا وہاں رد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رد کا مطلب ہے کچھ بچ جائے، اور عصبے کا مطلب ہے کہ جو بچے سب وہ لے لے، وہاں کچھ بچتا نہیں. 6 لطیفہ، جد اب کے قائم مقام ہے مگر 4 مسائل میں وہ اب کے قائم مقام نے. ان میں سے کچھ مفتابہ قول میں مسائل ہیں، کچھ غیر مفتابہ قول میں. پہلا مسئلہ غیر مفتابہ، صاحبین کے نزدیک جد کے ہوتے ہوئے اخوت و اخوات عینی اور الی محجوب نہیں ہوتے، ان کے ہاں اب کے ہوتے ہوئے یہ محجوب ہیں. تو اب ان کے لیے حاجب ہے، جد اب کے قائم مقام ہوتے ہوئے اخوت و اخوات عینی اور الی کے لیے حاجب نہیں ہے. اور مفتابہ قول میں جد اب کے قائم مقام ہے، جیسے عرض کیا جا چکا کہ اصول کے ہوتے ہوئے عینی الی محجوب. دوسرا مسئلہ، احد الزوجین مال اب کے ہوتے ہوئے کو ثلث باقی ملے گا، لیکن احد الزوجین مال جد کے ہوتے ہوئے کو ثلث باقی نہیں ملے گا. یہاں جد اب کے قائم مقام نہیں ہیں مفتابہ قول میں، مگر امام ابو یوسف کے نزدیک جد اب کے قائم مقام ہے. احد الزوجین مع جد کے ساتھ بھی ان کے ہاں ان کے لیے ثلث باقی ہے. تیسرا مسئلہ، اب کے ہوتے ہوئے الاب محجوب ہے کہ اب واسطہ ہے، لیکن جد کے ہوتے ہوئے الاب محجوب نہیں، اس لیے کہ جد واسطہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی جد اب کے قائم مقام نہیں ہے مفتابہ قول میں. چوتھا مسئلہ جو اصلاً معتق کے سبق میں ہی سمجھ میں آئے گا، وہ یہ ہے کہ ابن المعتق کے ہوتے ہوئے ابو المعتق کو سد سے ولا کا ملے گا، باقی ابن المعتق کو، امام ابو یوسف کے نزدیک. مگر ابو المعتق کی جگہ پر جد المعتق ہو تو پھر سارا ولا ابن المعتق کو ملے گا، جد المعتق کو نہیں ملے گا. یہ غیر مفتابہ قول میں. مفتابہ قول میں جد اور اب کا حکم ایک ہے. ابن المعتق کے ہوتے ہوئے نہ ابو المعتق کو کچھ ملے گا نہ جد المعتق کو کچھ ملے گا. 7واں لطیفہ، امام سراجی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ بنانے کا طریقہ سمجھ لیا جائے. حصص متعینہ 6 ہیں اور وہ 6 2 طائفوں میں تقسیم ہیں. پہلا طائفہ نصف ربع ثمن، دوسرا طائفہ ثلثان ثلث سدس. اگر مسئلے میں صرف ایک طائفے کے فرائض و حصص ہوں تو مسئلہ اس سے بنے گا جس کا مخرج زیادہ ہو. نصف اور ربع ہوں، مسئلہ 4 سے بنے گا. نصف و ثمن ہو، مسئلہ 8 سے بنے گا. ثلث و سدس ہو، مسئلہ 6 سے بنے گا. اور اگر مسئلے میں دونوں طائفے ہوں تو اس کی تفصیل یہ ہے، پہلے طائفے سے نصف ہو، دوسرے طائفے سے کل ہوں یا کچھ ہوں، مسئلہ 6 سے بنے گا. اس کو کہتے ہیں اختلاط النصف بکل الثانی او ببعض، مسئلہ 6 سے. اور پہلے طائفے سے ربع ہو، بے شک اس کے ساتھ نصف ہو یا نہ ہو، دوسرے طائفے سے کل ہو یا کچھ، مسئلہ 12 سے بنے گا. اختلاط الربع بکل الثانی او ببعض، مسئلہ 12 سے. پہلے طائفے سے ثمن ہو، اس کے ساتھ نصف ہو یا نہ ہو، دوسرے طائفے سے کل ہوں یا کچھ ہوں، مسئلہ 24 سے. اختلاط الثمن بکل الثانی او ببعض ہی ہو تو مسئلہ 24 سے بنے گا. یہ لطائف ذہن نشین کیے جائیں، سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے.